بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں، آنکھیں، زبان اور کانوں سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ شعور اکثر نہیں ہوتا کہ دل سے بھی کوئی گناہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہی بات بتائیں گے کہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا رول دل کا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہم دلیل یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے یا شرک ہے یا منافقت جیسی جو بڑی خطرناک، ایمان جیسی سب سے اعلیٰ چیز اور منافقت اور کفر و شرک جیسی سب سے مہلک اور تباہ کن جو چیزیں ہیں وہ بھی دل ہی میں ہوتی ہیں۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، کفر و شرک بھی دل میں ہوتا ہے، نفاق بھی دل میں ہوتا ہے، اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب دل کے اعمال ہیں۔ زندقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے مرزا غلام قادیانی نے ختم نبوت کے عقیدے میں تحریف کی اور کہا کہ نبی آ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ نبی آ سکتے ہیں، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو اس نے دلائل دے کر اسلام میں ڈالنے کی کوشش کی، تو اس کو کہیں گے زندقہ۔ یہ غیر اسلام کو، کفر کو اسلام کے انداز میں اور اسلام بنا کر پیش کرنا، اس کو زندقہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ دل میں چیز پروان چڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد زبان پہ آتی ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری ہے، شہرت پسندی ہے، یہ سب جذبات دل میں ہوتے ہیں۔ زیادہ کی خواہش، زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، اس کی خواہش بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ حسد، کسی کی ترقی پہ جلنا، یہ دل کا ایک وصف ہوتا ہے، دل کے جذبات ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ایسی محبت کہ حلال حرام کی فکر نہ رہے، کنجوسی کہ زکوٰۃ بھی نہ دے، جو مالی واجبات ہیں وہ بھی نہ دے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود پسندی، بے صبری، ناشکری، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، نا امید ہونا، نفرت کرنا، یہ ساری چیزیں، کینہ، عداوت رکھنا، یہ ساری چیزیں دل میں ہوتی ہیں، دل کے گناہ ہیں یہ۔ اور اس کے مقابلے میں جو بہت ساری اچھی خوبیاں ہیں وہ دل سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسلام سے، کعبے سے، قرآن سے، شعائر دین سے محبت، اور اخلاص جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اخلاص، کہ جو بھی عبادت، جو بھی نیکی کریں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اور تو یہ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ یہ بھی دل کا وصف ہے اور اس کی وجہ سے عمل میں بڑی قوت و تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ قناعت ہے، یعنی کم پہ راضی ہو جانا، دنیا سے بے رغبتی، سخاوت، تواضع، انکساری، اور صبر، شکر کے جذبات، اسباب، اور توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسباب و تدابیر اختیار کر کے پھر اللہ پر توکل کرنا، اس کو کہتے ہیں توکل۔ تو یہ ساری چیزیں دل کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد لها الجسد كله۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوگا تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ لوتھڑا دل۔ اس لیے دل پر محنت کی بہت ضرورت ہے، اور دل پر محنت کیسی ہوگی اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل اللہ سے تعلق جوڑیں، نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، اور جو متبع سنت بزرگان دین ہیں ان سے تعلق قائم کریں، اور ان کی جو کتابیں ہیں، کسی اللہ والے کی مشورے سے کوئی کتاب ایسی ہو، جیسے بہشت زیور کا 7واں حصہ ہے، اور بھی بہت سی کتابیں، جزاء الاعمال ہے، تربیت السالک ہے، تو ان کتابوں کا انسان مطالعہ کرنا شروع کر دے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس سے دل کی بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب انسان کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے تو پھر ہر مہینے اپنے احوال بھی اس کو بتاتا رہے، لکھ کر یا بول کر۔ لکھ کر دینا زیادہ بہتر ہے، لکھ کر دے تاکہ اس کا جواب ریٹرن میں لکھ کر آئے، اور پھر اس پر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے انسان کے دلوں کا تزکیہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور وہ بندہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک وہ ایک آخر کار توفیق ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تک وہ پہنچ جائے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسا اس کو بنا لیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی کرونا وائرس کا جو بحران ہے اس میں ہم نے تقریباً کافی زیادہ گھرانوں میں راشن وغیرہ کی تقسیم کا الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت انتظام ہوا، اور یہ جو ابھی ہمارے 3 کورسز ہو رہے ہیں، ایک تذکرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا یہی سورۃ الکہف کا کورس ہے، اور تیسرا یہ تربیت اخلاق۔ ویسے ہمارے بہت سارے کورسز کی فیس ہوتی ہے، اور وہ فیس ادارے میں جمع ہوتی ہے، پھر اس کو مختلف طریقۂ کار سے تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس مرتبہ یہ جو کورسز رکھے ہیں اس کی بجائے فیس کی عطیہ رکھا ہے اس کا نام، اور پھر یہ عطیہ بھی اختیاری ہے، جو چاہے دے جو چاہے نہ دے، لیکن جو دے گا تو اس کو ہم راشن کی مد میں غرباء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ میں سے جو حضرات اس فنڈ میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نمبر وغیرہ جہیز کیش کا، ایزی پیسہ کا اور اکاؤنٹ نمبر بھیج رہا ہوں، تو جو صاحبان چاہتے ہیں اس میں حصہ ملانا وہ حصہ ملا لیں، اور اگر زکوٰۃ کی مد میں سے دینا چاہتے ہیں تو اس کو لازمی بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کی مد سے ہیں، تاکہ پھر وہاں پہ اتنا زیادہ احتیاط کی جائے۔ تو تقسیم تو سارا ہی غرباء میں ہونا ہے، لیکن جو زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے اس میں زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ کچھ گزارش تھی، آپ میں سے جو حصہ ملانا چاہیں ملا سکتے ہیں، اور جو نہ ملانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے طور سے صدقات کا لازمی اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔